السلام علیکم ناظرین، سوشل میڈیا پر مولانا طارق جمیل کا ایک کلپ جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، مرحوم عاصم جمیل کی قرآن خوانی پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل نے جو باتیں کی، پشاور کے ایک غریب مولانا نے انہیں بتایا جو کہ 1,00,000 درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں روزانہ عقیدتاً پیش کرتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور وہ مرحوم عاصم جمیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتے ہیں اور ان کے تمام تر گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اس خدمت کے عوض جو وہ اس پاگل کی کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ سب کو بتایا تھا کہ مرحوم عاصم جمیل دین و دنیا کی تعلیم سے بالکل ناآشنا تھے، لیکن وہ دین سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور ایک پاگل تھا جس کو میلے کچیلے کپڑوں میں بھی وہ اپنی گاڑی میں بٹھاتے تھے، اسے کھانا کھلاتے تھے، اس کی کٹنگ کرواتے تھے، اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ باتیں جب سوشل میڈیا پر آئی ہیں تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پہلا سوال تو لوگ یہ اٹھا رہے ہیں کہ اپنے روزمرہ کے تمام تر معمولات کو چھوڑتے ہوئے بھی اگر کوئی 1,00,000 درود شریف پڑھے تو وہ نہیں پڑھ سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جو بات اس مولانا نے کی ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ تو دیکھیں، غیب کا حال اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، ممکن ہے کہ وہ 1,00,000 درود شریف پڑھتے ہوں اور انہیں زیارت بھی ہوئی ہو، تو ہم خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ مولانا طارق جمیل نے ہمیشہ ہمیں دین کی تعلیم دی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اور جب بھی کبھی انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے اپنے اس خواب کو ہم سب کے ساتھ شیئر کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی بات جو ہم سے کرتے ہیں تو اس پر ہماری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی وفات کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں۔ تو میرا ان لوگوں سے پوچھنا یہ ہے کہ ان کے بیٹے جو کہ دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے کیا کسی کا مرڈر کیا تھا یا کسی کو ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچایا ہے جو ان کے والد کو مذہبی رنگ دینا پڑے گا؟ دیکھیں، جب بھی کبھی کسی کے گھر میں وفات ہوتی ہے کسی کی تو ادھر کوحرام مچا ہوا ہوتا ہے، لوگ زار و زار رو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس بڑھاپے کے عالم میں اپنے بیٹے کو نہ صرف کندھا دیا بلکہ اس کو سپرد خاک کرتے وقت خود قبر میں اترے، اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اور اپنی زندگی میں وہ اپنے بیٹے کی تعریفیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے لیے کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ تو ایک چیز تو ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لی ہے کہ ان کے بیٹے کی ایک اچھائی تو دنیا میں ہی ہمیں نظر آ گئی کہ ان کے والد ان کا ثبوت ہیں جو کہ جنت کی چابی ہیں۔ تو وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے بارے میں ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ان کے بیٹے ان کے لیے کیا ویلیو رکھتے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کی تھی۔ تو ہمارے گھر میں اگر کوئی وفات ہوتی ہے تو ہم کیا مرنے والے کے بارے میں اس کی اچھی باتیں لوگوں سے شیئر نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں جب خاندان والے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم اس کی ہر اچھی بات آخری وقت کی، اس سے کچھ دن پہلے کی جو ہے شیئر کرتے ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی، ایسے ہوئی تھی۔ تو کیا ہم اپنے مرنے والے کو جو ہے کوئی رنگ دے رہے ہوتے ہیں اس کی موت کو؟ نہیں، ہم اپنا جو غم ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل پر یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ وہ ایک عالم دین ہے اور بہت ویلیو رکھتے ہیں ہم سب کے لیے، تو جب کسی کو کوئی بات نہیں ملی تو اس طرح ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ملک میں رہتے ہوئے انہوں نے ہر دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی گزاری ہے اور ہمیں ہر اچھی اور بری بات سے جو ہے آگاہ کیا ہے۔ تو اگر ہم لوگ ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اظہار عقیدت پیش نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ بیرون ممالک سے لوگ اظہار عقیدت پیش کر رہے ہیں اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، مولانا طارق جمیل تو وہ ہستی ہیں جب ان کی صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے بیان سے متاثر ہوتے ہوئے دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی وفات کو کوئی رنگ دیں اور جھوٹ بولیں؟ تو ان کا تو جگر کا ٹکڑا ان سے جدا ہوا ہے، وہ ایک بوڑھے باپ پہ کیا گزری ہوگی کہ ابھی ان کے بیٹے کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، ان کے گھر میں ایک قیامت برپا تھی اور ان کے بیٹے اور مولانا طارق جمیل جو سوشل میڈیا پر بیان دے رہے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کس کے گھر میں ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈپریشن کا شکار ہوگا اور میڈیسن پہ بھی ہوگا۔ تو کیا آپ نے کبھی اپنے خاندان میں کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ذہنی مریض ہے اور وہ میڈیسن پر ہے؟
مولانا طارق جمیل یا ان کی فیملی کو اگر یہ بات سوشل میڈیا پر بار بار آ کر کہنی پڑ رہی ہے تو کیوں کہنی پڑ رہی ہے؟ ان کا تو بیٹا اب اس دنیا سے جا چکا ہے، کیوں ان کے زخموں کو کریدا جا رہا ہے؟ کیوں اس طرح بار بار سوال کیا جا رہا ہے؟ آخر ان کا گناہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ ہمیں دین کی تعلیم سے روشناس کرواتے رہے ہیں۔ آج ان کے بیٹے کی وفات کو مذہبی رنگ کا نام دیا جا رہا ہے، تو خدا کا خوف کھائیں، اس طرح نہ کریں، ان کے زخموں کو مزید مت کریدیں۔ جس انسان نے اپنی پوری زندگی جو ہے دین کی راہ میں وقف کر دی ہو اور بڑی بڑی شخصیات اس سے ملنے کے لیے ترستی ہوں، تو اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی یا بظاہر شہرت حاصل کرنے کی؟ جسے اللہ کی ذات عزت دے، شہرت دے، اسے دنیاوی شہرت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اور اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ مولانا طارق جمیل وہ ہستی ہیں جن کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہوئے ہمارے نامور سنگر جنید جمشید، جو کہ موسیقی سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے مولانا طارق جمیل کی شخصیت سے وہ متاثر ہوئے، ان کے بیان سے متاثر ہوئے، تو انہوں نے موسیقی کو خیر بات کیا اور دین کی تبلیغ میں اس قدر مشغول ہوئے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے دین کی راہ میں گزر گئی اور انہوں نے موسیقی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو صرف میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، ان کا بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، اور مولانا طارق جمیل وہ ہیں جنہوں نے ہر دن ہمیں اچھی اور بری بات بتائی ہے، ہمیں ہر خوشی اور غم میں ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ اس طرح سے دیا ہے کہ دین کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ ہم دین سے ناواقف ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، اور ان کی ہم ہر بات پر آمین بھی کرتے ہیں، لیکن آج جب وہ اپنے بیٹے سے منسوب بات کر رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے کہ ان کا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہیں ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ عاصم جمیل کے ٹاپک پہ کبھی کوئی بات ہوتی۔ ظاہری بات ہے، ان کا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، اس کی وفات ہوئی ہے، تو عام لوگوں کی طرح وہ بھی ہمیں اپنا مانتے ہوئے انہوں نے ایک بات شیئر کی، اور اس کو ہم نے کیا رنگ دے دیا کہ وہ جو ہے اپنے بیٹے کی وفات کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں۔ تو خدا کا خوف کھائیں، ایسا نہ کریں۔ باقی غیب کا اللہ تعالیٰ کی ذات بخوبی جانتی ہے، آپ یا میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔